بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی سلسلے کی نئی تاریخی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی تاریخی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ حلب اطلاع جلدی پہنچ گئی تھی۔ صلیبی مشیر وہاں موجود تھے۔ پہلے تو وہ اس پر حیران ہوئے کہ سلطان ایوبی نے سردیوں میں حملہ کیا ہے، پھر وہ خوش ہوئے کہ اس کی فوج صحرائی جنگوں کی عادی ہے، وہ ان چٹانی علاقوں میں لڑ نہیں سکے گی۔ انہیں یہ احساس تھا کہ حلب کی فوج بھی اس علاقے میں نہیں لڑ سکے گی۔ انہوں نے دو ترکیبیں سوچی، ایک یہ کہ سلطان ایوبی کو اپنی پسند کی میدان میں لڑائیں اور دوسری یہ کہ یہاں صلیبیوں کی وہ فوج لائی جائے جو یورپ سے آئی ہے۔ ریمانڈ کی فوج میں ایسے سپاہیوں کی اکثریت تھی، چنانچہ فوری طور پر ریمانڈ کو تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے اطلاع بھیجی گئی کہ سلطان ایوبی حلب کی طرف بڑھ رہا ہے، اسے عقب سے گھیرے میں لیا جائے۔ وقت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ انتظام کیا کہ سلطان ایوبی کو حلب کے محاصرے میں زیادہ سے زیادہ دیر تک الجھائے رکھا جائے تاکہ ریمانڈ کو اپنی فوج لانے کے لیے وقت مل جائے۔ صلیبی مشیروں نے رازداری پر پوری توجہ دی۔ انہیں معلوم تھا کہ شہر میں سلطان ایوبی کے جاسوس موجود ہیں، چنانچہ انہوں نے شہر کی ناکہ بندی کر دی۔ فوراً اعلان کر دیا گیا کہ شہر سے باہر کوئی نہیں نکلے گا، اگر کوئی باہر نکلے گا تو اسے خبردار کیے بغیر تیر مار دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مسجدوں میں اعلان کیا گیا کہ سلطان ایوبی جنگی طاقت اور بادشاہی کے نشے میں حملہ آور ہوا ہے۔ صلیبی ذہنی تخریب کاری کے ماہر تھے، انہوں نے پراپوگنڈے کی نئی مہم چلا دی۔ گھر گھر، گلی گلی، مسجد اس قسم کی افواہیں پھیلا دیں کہ سلطان ایوبی کی فوج جس شہر کو فتح کرتی ہے وہاں کی تمام لڑکیوں کو جمع کر کے آبرو ریزی کرتی ہے، شہر کو لوٹ کر آگ لگا دیتی ہے، اور یہ بھی کہ سلطان ایوبی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور وہ نیا مذہب لا رہا ہے جو کفر ہے۔ ایسی بہت سی افواہیں پھیلائی گئیں۔ سلطان ایوبی کے خلاف نفرت پیدا کرنے کا عمل تو 6 مہینوں سے جاری تھا۔ لوگوں میں سلطان ایوبی کے خلاف جنگی جنون پیدا کر دیا گیا۔ آخرکار ان تازہ افواہوں نے لوگوں کو آگ بگولا کر دیا اور وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ شہر کی ناکہ بندی نے سلطان ایوبی کے جاسوسوں کو بیکار کر دیا۔ انہوں نے شہر کے باشندوں میں جو قہر اور غضب دیکھا اس کے سامنے بھی وہ بے بس ہو گئے۔ ایک جاسوس شہر سے نکلنے کی کوشش میں مارا گیا۔ وہ سلطان ایوبی کو اطلاع دینا چاہتا تھا کہ شہر کی کیفیت کیا ہے اور وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر نہ آئے۔ جاسوس نے سرپٹ گھوڑا بگایا مگر 2 تیروں نے اسے گرا دیا۔ جاسوسوں کے کمانڈر نے جو عالم کے بحروم میں تھا شہریوں میں صلیبی پراپوگنڈے کے خلاف مہم چلائی، مگر اس کے آدمیوں نے جہاں بھی بات کی منہ کی کھائی۔ السانے نے صلیبی مشیروں کے مشورے پر والی موصل سیف الدین کو بھی اطلاع بھیج دی کہ مدد کے لیے آئے۔ حسن بن صباح کے فدائیوں کے پیر و مرشد شیخ سنان کو اطلاع بھیجی گئی کہ وہ جو اجرت مانگے گا اسے دی جائے گی، صلاح الدین ایوبی کو قتل کرا دے، خواہ اس کے کتنے ہی آدمی کیوں نہ مارے جائیں۔ شیخ سنان کا ایک حملہ ناکام ہو چکا تھا جو اس نے سلطان ایوبی کے ایک محافظ پر نشہ طاری کر کے اس سے کرایا تھا۔ اب اس نے ان فدائیوں کو بلایا جو زندگی اور موت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ وہ برائے نام انسان تھے، مر جانا اور کسی کو مار دینا ان کے لیے کوئی مطلب نہیں رکھتا تھا۔ ان میں مفرور قاتل بھی تھے۔ شیخ سنان نے انہیں کہا کہ انہیں منہ مانگی اجرت ملے گی، وہ سلطان ایوبی کو قتل کر دیں۔ ان میں سے 9 آدمی تیار ہو گئے۔ الصالح کے حامیوں میں سب سے زیادہ کینہ پرور اور شیطان فطرت آدمی گمشد گین تھا جسے گورنر کا درجہ حاصل تھا۔ وہ بظاہر سلطان ایوبی کے خلاف تھا مگر وہ دوست کسی کا بھی نہیں تھا۔ الصالح کو خوش کرنے کے لیے اس نے اس کی حمایت کی اور صلیبیوں کے ساتھ دوستی کا اظہار اس طرح کیا کہ اس کے قلعے میں بہت سے صلیبی جنگی قیدی تھے، ان سب کو رہا کر دیا۔ اب حلب کی اطلاع پر کہ سلطان ایوبی کی فوج آ گئی ہے اس نے اپنی فوج بھیج دی اور خود بھی لڑنے کا وعدہ کیا۔ یہ ایک طوفان تھا جو سلطان ایوبی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنے زیادہ دشمنوں کے مقابلے میں اس کی نفری تھوڑی تھی اور اب اس کے جاسوس بیکار ہونے کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ دشمن کے کیمپ میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ابھی تک اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ وہ حلب والوں کو بھی بے خبری میں جا لے گا۔ تاہم وہ معمولی قسم کا جنگجو نہیں تھا، اس نے عقب اور پہلوؤں کی حفاظت کا انتظام کر رکھا تھا۔ اس نے کم سے کم تعداد سے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے دیکھ بھال کے دستے آگے چلے گئے۔ آگے علاقہ چٹانی، پتھریلا اور نشیب و فراز کا تھا اور راستے میں ایک درمیانہ سا دریا بھی تھا۔
जनवरी 1175 का महीना शुरू हो चुका था। सर्दी और ज्यादा बढ़ गई थी। सुल्तान यूबी ने फौज की 1/4 नफरी हमले के लिए मुंतखब की। महफूजा में उसने ज्यादा दस्ते रखे। उसने जब पेशकदमी की तो देखभाल करने वाले दस्तों ने इतला दी कि दरिया के उस तरफ एक वसी और रीस निशेब है, वहां दुश्मन की फौज तैयारी की हालत में मौजूद है। यही वो मुकाम था जहां से दरिया अबूर किया जा सकता था। सर्दियों के मौसम में दरिया में पानी गहरा नहीं था। इस मुकाम पर पाट फैल जाने से पानी और भी कम था। घोड़े और इंसान आसानी से गुजर सकते थे। यहीं दुश्मन ने अपनी फौज फैला रखी थी। सुल्तान यूबी को बताया गया कि रात को उस फौज के चंद एक संतरी बेदार होते हैं और दिन के दौरान गश्ती पार्टियां हर वक्त घूमती फिरती रहती हैं। इस इतला से शक हुआ कि हलब वालों को उसकी आमद की इतला मिल गई है और वो इन्हें बेखबरी में नहीं ले सकेगा। उसने देखभाल के लिए इस मकाम से दूर के इलाके में अपने आदमी भेजे ताकि मालूम किया जा सके कि दरिया किसी और जगह से अबूर किया जा सकता है या नहीं। उसके साथ ही उसने ये फैसला किया कि वो नशेब में दुश्मन की फौज को धोखा दे कि हमला और पेशकदमी इसी तरफ से होगी। उसने उसी रात छापामार रवाना कर दिए। उसका अपना हेडक्वार्टर वहां से 5-6 मील दूर था। दरिया के किनारे दुश्मन की जो फौज थी वो भी उस खुशफहमी में मुब्तला थी कि इतनी यक रातों को हमला नहीं हो सकता। निसफ शब के करीब सिपाही खेमों में दबके पड़े थे। कमांडर बेखबर सो रहे थे, सिर्फ संतरी जाग रहे थे। एक संतरी सर्दी में ठठड़ा खड़ा था। पीछे से किसी ने इसकी गर्दन दबोच ली, किसी और ने उसे उठा लिया। ये सुल्तान यूबी के 2 छापामार थे। वो संतरी को उठाकर ले आए और उससे पूछा कि घोड़े कहां बंधे हुए हैं। उसके सीने पर 2 तलवारों की नोकें रखी हुई थी। संतरी को मालूम था कि ये सुल्तान यूबी के सिपाही हैं। उसने इनसे इल्तिजा की कि मैं तुम्हारा मुसलमान भाई हूं, ये बादशाहों के झगड़े हैं, हम एक दूसरे का खून क्यों बहाएं। उसने बताया कि घोड़े एक जगह नहीं बंधे हुए, क्योंकि फौज तैयारी की हालत में है, इसलिए घोड़े सवारों के खेमों के साथ 2-2, 3-3 करके बंधे हुए हैं। छापामार उसके कैंप के करीब ले गए और पूछा कि दस्तों के कमांडर कहां कहां हैं। उसने अंदाजा करके कि इनके खेमों की सिमतें बता दी। उसे साथ ही पीछे ले आए और उसे कहा कि यहां खड़े रहो और तमाशा देखो। वहां छोटे साइज की एक मंजनीक रखी थी। इसमें छापामारों ने एक हांडी सी रखी। 4 आदमियों ने उसे पीछे खींचा और छोड़ दिया। हांडी गलेले की तरह उड़ गई। दूसरी हांडी किसी और तरफ फेंकी गई, फिर 2 और फेंकी गई। ये सब दुश्मन के कैंप में गिरी। संतरियों ने कौन है की सदाएं लगाई। कहीं से जलते हुए फलीतों वाले तीर आए जो जमीन पर लगे। हांडियां वहीं गिरकर टूटी थीं। उनके अंदर से सियाल मादा निकलकर बिखर गया था। ये आतशगीर था। तीरों के फलीतों ने उसे आग लगा दी। 2 खेमों को भी आग लग गई। जमीन शोले उगल रही थी। कैंप में भगदड़ मच गई। घोड़े रस्सियां तड़ाने लगे। सिपाही उठकर इधर उधर दौड़े तो छापामारों ने तीर बरसाने शुरू कर दिए। ये खेमागाह 1 मील से ज्यादा लंबे चौड़े इलाके में थी। पेशतर इसके के कमांडर जवाबी कार्रवाई करते छापामार तबाही मचाकर गायब हो चुके थे। शहर अभी नीम तारीख थी। कैंप की हालत खासी बुरी थी। आग ने भी नुकसान किया था, लेकिन छापामारों के तीरों से और बिदके हुए घोड़ों तले आकर बहुत से सिपाही हलाक और जख्मी हुए थे। शहर तक इन्हें उठाते और संभालते रहे। अचानक एक तरफ से किसी ने चिल्लाकर कहा, होशियार होशियार, एक बार फिर क़यामत बपा हो गई। मगर आपके छापामार नहीं थे। यह सुल्तान यूबी के एक दस्ते का बाकायदा हमला था। दुश्मन इस जगह हर लम्हा तैयारी की हालत में रहता था, लेकिन रात को छापामार उसकी हालत ऐसी बदल आए थे कि तैयारी खत्म हो गई थी। दुश्मन के सिपाहियों ने जमकर लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पांव जम ना सके। सुल्तान यूबी इनका दमखम पहले ही खत्म करा चुका था। फिर भी दोनों फरीकों का खासा नुकसान हुआ। दुश्मन के सिपाही पसपा होने लगे। कमांडरों ने उन्हें बहुत ललकारा, मगर दूसरी तरफ की ललकार उनके लड़ने के जज्बे को तबाह कर रही थी। सुल्तान यूबी के सिपाही उन पर चिल्ला रहे थे, तुम काफरों के दोस्त हो, खुदा हमारे साथ है, अपना हशर देखो, तुम पर खुदा का कहर नाजल हो रहा है। सुल्तान यूबी ने अपनी फौज के नहायत मामूली से सिपाही के जहन में भी उतार दिया था कि तुम हक पर हो और कुफार के दोस्त मुर्तद हो हैं। उसके मुकाबले में खलीफा की फौज के पास ऐसा कोई मकसद और कोई नारा नहीं था। दुश्मन के सिपाही बिखर गए, बहुत से पसपा होकर दरिया पार कर गए और कुछ इधर उधर वादियों और निशेबी जगहों में जा छुपे। सुल्तान यूबी ने हमलावर दस्ते के कमांडर को हुक्म दे रखा था कि दुश्मन की पसपाई की सूरत में अपना कोई दस्ता जैश या कोई सिपाही दरिया पार न करे। उसने इस कैंप पर हमला करके दरअसल दुश्मन को धोखा दिया था। वो ताकब नहीं करना चाहता था। वो आगे की तफसीली जायजे और मुशाहदे के बगैर कभी पेशकदमी नहीं करता था। वो दरिया कहीं दूर से पार करना चाहता था, लेकिन दुश्मन ने यहीं से उसे रास्ता दे दिया तो उसने यहीं से दरिया पार करने का फैसला कर लिया।
وہ خود آگے گیا. اس کے سپاہی ادھر ادھر چھپے ہوئے دشمن کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ختم کر رہے تھے. ہتھیار ڈالنے والوں کی تعداد زیادہ تھی. اس نے ایک بلند چٹان پر جا کر میدان جنگ کا منظر دیکھا تو خوشی کی بجائے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی. یہ نظارہ دیکھ کر خدا بھی رو رہا ہوگا. سلطان یوبی نے اپنے پاس کھڑے نائبین سے کہا, دونوں طرف کس کا خون بہہ گیا ہے؟ مسلمان کا. یہ ہے اسلام کے زوال کی نشانی. اگر مسلمان ہوش میں نہ آئے تو کفار انہیں اسی طرح لڑا لڑا کر ختم کر دیں گے. میرے رفیقو, مجھے کوئی یقین دلا دے کہ میں حق پر نہیں تو میں اپنی تلوار الصالح کے قدموں میں رکھ دوں گا. آپ حق پر ہیں سلطان محترم, کسی نے کہا. ہم حق پر ہیں. دل سے اب وسوسے نکال دیں. حلب شہر میں ہر آدمی آگ کا شعلہ بنا ہوا تھا. سلطان یوبی کے دستے دریا پار کر گئے تھے. حلب سامنے نظر آ رہا تھا. سلطان یوبی نے شہر کو دیکھا, اس کی وسعت, ساخت اور دفاعی انتظامات دیکھے اور جائزہ لیا کہ محاصرہ کیا جائے یا سیدھا حملہ کر کے شہر کے اندر لڑا جائے. اسے ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ شہر کے اندر کی جذباتی کیفیت کیا ہے. اسے توقع تھی کہ شہری کیونکہ مسلمان ہیں اس لیے وہ دو مسلمان فوجوں کی جنگ کے خلاف ہوں گے. غالباً اسی توقع نے اس سے وہ کارروائی کرائی جس نے اسے پریشان کر دیا. اس نے نفری سے نیم محاصرے کی ترتیب میں اپنے دستے آگے بڑھائے. لڑائی کی ابتدا تیروں کے تبادلے سے ہوئی, لیکن کچھ ہی دیر بعد اس نے محسوس کیا جیسے اس کے دستے پیچھے ہٹ رہے ہیں. حلب کے دفاع میں لڑنے والوں کا یہ عالم تھا کہ ایک طرف سے کم و بیش 200 گھوڑ سوار نکلے. انہوں نے سلطان یوبی کے ایک دستے کے ایک پہلو پر حملہ کر دیا. یہ بڑا ہی تیز اور دلیرانہ حملہ تھا جو پیادہ دستے پر کیا گیا تھا. اس کے سواروں نے جوابی حملہ بول کر اپنے پیادہ دستے کو بچانے کی نہایت اچھی کوشش کی, لیکن گھوڑوں کے تصادم میں اپنے ہی پیادے کچلے گئے. پھر یوں ہونے لگا کہ شہر سے ایک جیش پیادہ یا سوار نکلتا. ان کے پیچھے سے شہر کی منڈیروں اور بلند جگہوں سے تیروں کی بچھاڑیں آتی اور حملہ کرنے والے جیش سلطان یوبی کی صفوں میں گھس جاتے. حلب کا یہ مارکا بڑا ہی خون ریز تھا. اس کیفیت میں سلطان یوبی کے 2-3 جاسوس باہر نکل آئے اور سلطان یوبی کو ڈھونڈتے اس تک پہنچ گئے. انہوں نے بتایا کہ شہریوں کو کس طرح اس کے خلاف بھڑکایا گیا ہے اور شہر کے دفاع میں لڑنے والے اتنے فوجی نہیں جتنے شہری ہیں. سلطان یوبی کو یہ تو پہلے ہی معلوم تھا کہ حلب کے باشندوں پر اس کے خلاف جنگی جنون طاری کیا جا رہا ہے, لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ شہری اس پاگل پن سے لڑیں گے. وہ ان کی دلیری پر آشش کر اٹھا, لیکن اب بڑے افسوس کے ساتھ کہنے لگا, یہ ہے مسلمان کی شان. ان کا عسکری جذبہ دیکھو. کفار مسلمان کے اسی جذبے کو ختم کر رہے ہیں. سلطان یوبی نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا. اسے کسی نائب نے مشورہ دیا کہ شہر پر منجنیقوں سے آگ پھینکی جائے. سلطان یوبی نے یہ مشورہ قبول کرنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ شہریوں کے گھر تباہ ہو جائیں گے, ان کی عورتیں اور بچے مارے جائیں گے, اسی لیے میں نے تباہ کر چھاپا ماروں کو نہیں بھیجا. اگر یہ شہر صلیبیوں کا ہوتا تو اب تک شولوں کی لپیٹ میں اور میرے چھاپا ماروں کی زد میں ہوتا. جو مسلمان میدان جنگ میں آ کر لڑتے اور مرتے ہیں انہیں میں روک نہیں سکتا, اور جو گھروں میں بیٹھے ہیں انہیں مارنا نہیں چاہتا. اس نے چند اور دستے آگے بلا کر شہر کو مکمل محاصرے میں لے لیا اور حکم دیا کہ دفاع میں لڑا جائے. حملہ ہو تو روکا جائے, حملہ نہ کیا جائے اور محاصرہ مضبوط رکھا جائے. نفری کی بھی کمی تھی اور شہر کو تباہی سے بچانے کا خیال بھی تھا. جنوری 1175 عیسوی کا پورا مہینہ محاصرہ جاری رہا. حلب کی فوج اور شہریوں نے محاصرہ توڑنے کے لیے حملے کیے, لیکن اب وہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ سلطان یوبی نے اپنے دستوں کی ترتیب اور سکیم بدل دی تھی. 1 فروری 1175 عیسوی کی صبح سلطان یوبی کو اطلاع ملی کہ تریپولی کا صلیبی حکمران ریمانڈ حماد کی طرف بڑھ رہا ہے. اسے ریمانڈ کی فوج کی نفری یعنی پیادہ اور سوار کی اطلاع بھی دی گئی. سلطان یوبی کو پہلے ہی توقع تھی کہ یہ صورت بھی پیدا ہوگی. اس کے لیے وہ تیار تھا. اس نے اس کے لیے دستے محفوظ رکھے ہوئے تھے اور ایسی جگہ رکھے ہوئے تھے جہاں سے وہ ریمانڈ کے استقبال کے لیے بر وقت پہنچ سکتے تھے. اس نے یہ اطلاع ملتے ہی اپنے قاصد کو اس پیغام کے ساتھ ان دستوں کی طرف دوڑا دیا کہ جس قدر جلدی ہو سکے الرستان کے علاقے میں پہنچ کر بلندیوں پر تیر انداز بٹھا دو. سوار دستے پیچھے رکھو, میں آ رہا ہوں. اگر صلیبی فوج مجھ سے پہلے آ جائے تو سامنے کی ٹکر نہ لینا, گھات لگانا اور شبخون مارنا. الرستان ایک پہاڑی سلسلے کا نام تھا. ریمانڈ کو اس میں سے گزر کر آنا تھا. ریمانڈ کی پیش قدمی کا راستہ اس کے پلان کے مطابق موزوں تھا. وہ حماد تک پہنچ کر سلطان یوبی کے عقب کے لیے اور رسد وغیرہ کے راستوں کے لیے خطرہ بن سکتا تھا.
پھر صورت یہ ہو جاتی کہ سلطان ایوبی حلب کی فوج اور ریمانڈ کی فوج جو یقیناً برتر اور زیادہ تھی کے درمیان پس جاتا۔ اس نے دوسرا اقدام یہ کیا کہ حلب کا محاصرہ اٹھا دیا اور اس نے ان دستوں کو کسی اور سمت روانہ کر دیا، خود الرستان کی طرف چلا گیا۔ وہاں کی چوٹیوں پر برف پڑی ہوئی تھی۔ ریمانڈ خوش تھا کہ اس موسم میں سلطان ایوبی کے صحرائی سپاہی اس کے یورپی اور اسی علاقے کے رہنے والے عیسائی سپاہیوں سے نہیں لڑ سکیں گے، مگر وہ آگے آیا تو برف پوش پہاڑی سلسلہ کو سے اس پر تیر برسنے لگے۔ یہ اس کے لیے بلائے ناگہانی تھی۔ اس نے لڑے بغیر اپنی فوج پیچھے ہٹا لی۔ اسے ہر جگہ گھات کا خطرہ تھا۔ وہ سلطان ایوبی کے لڑنے کے انداز سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے بہت پیچھے ہٹ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ وہ اپنے راستے پر نظر ثانی کرنا چاہتا تھا۔ موسم بگڑ گیا، بارشیں شروع ہو گئی۔ 7-8 دنوں میں گھوڑوں کا خشک چارہ ختم ہو گیا۔ اناج کی بھی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس نے رسد کا انتظام نہایت اچھا رکھا تھا۔ وہاں تک اسے باقاعدگی سے رسد پہنچ رہی تھی، مگر کئی دن پیچھے سے نہ رسد آئی نہ کوئی اطلاع۔ اس نے قاصد بھیجا جو واپس آ گیا اور یہ پیغام لایا کہ سلطان ایوبی کی فوج نے راستہ روک رکھا ہے۔ ریمانڈ بہت حیران ہوا کہ سلطان ایوبی اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گیا۔ اس نے اپنے 2 افسروں کو پیچھے کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ یہ 2 افسر 3-4 روز بعد واپس آئے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ سلطان ایوبی نے رسد کا راستہ روک لیا ہے اور یہ بھی کہ اس نے حلب کا محاصرہ اٹھا لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا فرض ادا ہو گیا ہے۔ ریمانڈ نے کہا، فوج کو واپس تریپولی لے چلو۔ یہ اطلاع سلطان ایوبی کے لیے حیران کن تھی کہ ریمانڈ لڑے بغیر واپس کوچ کر گیا ہے۔ ریمانڈ نے واپسی کا جو راستہ اختیار کیا تھا وہ دشوار گزار تھا، لیکن وہ اس راستے سے نہیں جانا چاہتا تھا جس سے آیا تھا۔ وہ سلطان ایوبی سے لڑنے کا ارادہ ترک کر چکا تھا۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ لڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ سلطان ایوبی نے اسے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں رہنے دیا تھا۔ وہ اسی سے گھبرا گیا تھا کہ مسلمان فوج اتنی سردی میں ایسی خوبی سے لڑ رہی ہے جیسے صحرا میں لڑتی ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ سلطان ایوبی اس کے عقب میں اور رسد کے راستے میں جا بیٹھا تھا۔ تیسری اور سب سے بڑی وجہ کچھ اور تھی جس کا انکشاف بعد میں ہوا۔ وہ دراصل الصالح اور اس کی عمرہ کو دھوکہ دے گیا تھا۔ اس نے بے بہا خزانے کی شکل میں اجرت لے لی تھی۔ اسے اب لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کا یہ مقصد جو صلیبیوں کا بنیادی مقصد تھا پورا ہو چکا تھا کہ مسلمان آپس میں ٹکرا جائیں۔ صلیبی مسلمان قوم کی فوج کو 2 حصوں میں کاٹ چکے تھے اور ان دونوں حصوں میں جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اس کی نیت کا پتہ اس وقت چلا جب تریپولی سے اس کا ایلچی الصالح کے نام یہ پیغام لے کر آیا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ سلطان ایوبی نے آپ کو محاصرے میں لیا تو میں محاصرہ توڑ دوں گا۔ مجھے یوں ہی اطلاع ملی کہ صلاح الدین ایوبی نے حملہ کر دیا ہے، میں خود فوج لے کر آپ کی مدد کو آ گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے فوراً حلب کا محاصرہ اٹھا لیا۔ میں نے وعدہ پورا کر دیا ہے، لہٰذا ہمارا وہ فوجی معاہدہ ختم ہو گیا ہے جس کے تحت آپ نے مجھے سونا وغیرہ بھیجا تھا، اور اس کے عوض میں نے آپ کو محاصرے سے بچایا۔ میرے فوجی نمائندے اور مشیروں کو فوراً واپس بھیج دیا جائے۔ حلب والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ صلیبی نے ڈنگ مار گئے تھے۔ 2 مورخوں نے لکھا ہے کہ ریمانڈ کو یہ خطرہ بھی نظر آنے لگا تھا کہ سلطان ایوبی اس کے دارالحکومت تریپولی پر حملہ کرے گا، چنانچہ اس نے اپنی راجدھانی کا دفاع مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ الصالح ابھی ناتجربہ کار تھا۔ اس کے 1-2 مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ سلطان ایوبی سے صلح کر لے، مگر سیف الدین اور گمشتگین وغیرہ نے اسے مدد کا یقین دلا کر سمجھوتے اور صلح پر آمادہ نہ ہونے دیا۔ انہی میں سے کسی نے اسے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی چند روز کا مہمان ہے، 9 فدائی آ چکے ہیں۔ وہ مذہبی پیشواؤں اور صوفیوں کے بحروب میں صلاح الدین ایوبی کے پاس یہ درخواست لے کے جا رہے ہیں کہ وہ آپس میں نہ لڑیں اور صلح کر لیں۔ سلطان ایوبی ان کے احترام کے لیے انہیں اپنے پاس بٹھائے گا، اکیلے ان کی بات سنے گا اور فدائی اسے نہایت اطمینان سے قتل کر کے نکل جائیں گے۔ انہوں نے الصالح کو یہ خبر سنا کر جھانسا نہیں دیا تھا۔ جس وقت سلطان ایوبی الرستان کے سلسلہ کو میں بیٹھا اپنے اگلے حملے کا پلان بنا رہا تھا، حلب میں 9 پیشہ ور فدائی قاتل یہ سوچ رہے تھے کہ اسے کہاں قتل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ نئی تاریخی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔